السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایمبر ہیلتھ چینل۔ کل ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک خبر نظروں سے گزری جس نے دل کو بہت اداس کر دیا۔ یہ خبر کسی استاد نے شیئر کی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ 2 دن پہلے ان کا ایک شاگرد پاؤں میں کیل لگنے کی وجہ سے غیر حاضر تھا اور 1 دن بعد انہیں پتہ چلا کہ اس بچے کی وفات ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نقصان کتنے ہیں۔ کیا محض کیل کا لگنا یا کوئی چھوٹی سی چوٹ کا لگنا بھی کسی کی جان لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں۔ ایک معمولی سا کیل وہ انفیکشن کر سکتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹیٹنس کے جراثیم سے بھرا ہوا وہ کیل جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیٹنس کیا ہے۔ ٹیٹنس یا تشنج، جسے عام طور پر لاک جا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک سنگین بیماری ہے جو ایک بیکٹیریل ٹاکسن یا کلوسٹریڈم ٹیٹنی نامی زہر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیم عام طور پر مٹی یا دھول میں پایا جاتا ہے اور جسم میں داخل ہونے کے بعد اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ تشنج عام طور پر چھوٹے کٹس یا زخموں یا یہاں تک کہ چھوٹے خروچ کے ذریعے بھی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ انتہائی تکلیف دہ درد اور پٹھوں میں کھچاؤ کا باعث بنتا ہے، جو بعض اوقات موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کی ایک مہلک بیماری ہے جو کلوسٹریڈم ٹیٹنی نامی جراثیم سے خارج ہونے والے اعصابی زہریلے مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیم مٹی اور جانوروں کے پاخانے اور ہاضمے میں پایا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص آلودہ مادے کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو یہ ایک معمولی کٹ یا زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ٹاکسن پیدا کرتے ہیں جو پٹھوں کے کنٹریکشن میں مداخلت کرتے ہیں۔ تشنج اکثر جبڑے میں شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے لاک جا کے نام سے یا لاک جبڑے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اینٹھن مختلف اعضاء کے کئی عضلات میں سختی کا باعث بن سکتی ہے، جیسے چہرے کے عضلات، گردن، کمر، پیٹ وغیرہ۔ اگر سانس لینے کے عمل میں حصہ لینے والے عضلات اور اینٹھن سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ سانس لینے میں پیچیدگیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کلوسٹریڈم نامی یہ بیکٹیریا جانوروں میں، مٹی میں اور ان کے GI ٹریکٹ میں پایا جاتا ہے۔ وہ مٹی میں بہت لمبے عرصے تک رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 40 سال بھی غیر فعال رہ سکتے ہیں۔ جب یہ بیکٹیریا کسی معمولی کٹ یا زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ فعال ہو جاتے ہیں اور زہریلے مواد پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹاکسن ریڑھ کی ہڈی سے پٹھوں تک پہنچنے والے سگنلز کو روکتے ہیں، جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے اور یہ کھچاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ بگڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں عضلات پھٹ سکتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ٹیٹنس اکثر زنگ سے جڑا ہوتا ہے، خاص طور پر زنگ آلودہ کیل۔ اس لیے زنگ آلودہ کیل کو کبھی بھی غیر معمولی مت سمجھیے۔ تشنج کی علامات عام طور پر انفیکشن کے شروع ہونے کے 4 سے 21 دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، جن میں زیادہ درجہ حرارت یا بخار کا ہونا، پٹھوں کی سختی جو جبڑے میں شروع ہوتی ہے اور پھر گردن، بازوؤں اور ٹانگوں یا پیٹ تک پھیل جاتی ہے، سر درد، پسینے کا آنا، ہائی بلڈ پریشر، چہرے میں پھٹوں کا کھچاؤ، بے چینی اور خارش، کھانا نگلنے میں پریشانی یا تھوک نگلنے میں پریشانی اور دل کی دھڑکن کی زیادہ شرح۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو تشنج کی علامات بدتر ہوتی جاتی ہیں اور جان لیوا مسائل جیسے دم گھٹنے یا یہاں تک کہ دل کا دورہ پڑنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تشنج، جسے عام طور پر لاک جاؤ کہا جاتا ہے، ایک سنگین لیکن نایاب کنڈیشن ہے جو زخم میں داخل ہونے والے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کسی کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ زخم لگنے کے 24 گھنٹوں کے دوران تشنج یعنی ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ضروری ہے۔ اس بیماری سے بچنے کا مثالی علاج اس کی ویکسین میں چھپا ہوا ہے۔ تشنج کی ویکسین بیماری کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ویکسینیشن 4 ویکسینوں کا ایک مجموعہ ہے جو خناق، تشنج اور کالی کھانسی کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کن لوگوں کو تشنج کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں TD یا Tdap بوسٹر کی خوراک نہیں لی، وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں حفاظتی ٹیکوں کی ابتدائی سیریز حاصل نہیں کی، وہ بالغ جو تشنج کی بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں، بالغ جنہوں نے ابھی تک Tdap حاصل نہیں کی،
صحت کی دیکھ بھال کرنے والے تمام کارکنان اور افراد جو 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں ہیں، انہیں بھی یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ تشنج کی ویکسینیشن آپ کو پٹھوں کے دردناک کھچاؤ سے بھی بچاتی ہے جو تشنج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹیٹنس یا تشنج کی ویکسین آپ کو تشنج سے روکتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ تشنج ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتا۔ آپ کے یاد رکھنے کی چند باتیں یہ ہیں کہ کبھی بھی کیل لگنے کی صورت میں یا کوئی ایسا زخم جس سے زمین پر رگڑ لگے، کپڑے پھٹ جائیں اور آپ کی اسکن تک وہ زخم جائے اور وہاں پر رگڑ لگے کہ اسکن جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے، اس صورت میں آپ ضرور اپنے ہیلتھ پریکٹیشنر سے رابطہ کیجیے اور ٹیٹنس کا انجیکشن ضرور لگوائیے۔ ان ویڈیوز کا مقصد روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور صحت سے متعلق آگاہی دینے کا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو سبسکرائب اور لائک کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔